حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنوا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ دیکھیں اگر نبی اللہ کا نبی یہ بات کر رہے ہیں نا تو ایسا ہی ہونا تھا۔ ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ قبروں میں دفنانے چھوڑ دیں گے، ابھی سوچ سکتے ہیں ویسے ہی عام طور پہ نہیں، آپ کہیں گے یار دفنائیں گے کیوں نہیں ہم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم سن لو نا وہ آوازیں تو مجھے خدشہ ہے کہ تم دفنانا ہی چھوڑ دو گے، تم اتنے ڈر جاؤ گے۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، دیکھیں جھوٹ بولنا، زنا، ناپاکی، نماز قائم نہ کرنا، نماز چھوڑنا، عہد شکنی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جو سیریس گناہ ہیں، کبائر، قتل کرنا، ان سب سے نا اللہ کا غصہ اس کو دعوت ملتی ہے۔ قبر جو ہے نا ایک عذاب کی پہلی کڑی ہے، پہلا سٹیپ ہے، وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کے عوض بڑی سخت ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ آپ امیجن کریں آپ رات کا ٹائم ہے، گھر میں ہیں، اپنی بیسمنٹ میں ہیں گھر کے، اور بجلی چلی گئی ہوئی ہے اور آپ کوئی چیز لینے گئے ہوئے تھے اور اچانک وہ کڑکدار بادلوں کی آواز آئی ہے باہر اور آپ اکیلے ہیں، ہاؤ وڈ یو فیل؟ امیجن کریں قبر کے گڑھے میں اندھیرے جگہ پہ ایسی انٹری ہو دو فرشتوں کی، بلیک کلر کے، ایسے آنکھیں ہوں، دانت ایسے ہوں، ہونٹ، بال، اور وہ بولیں کہ بندہ کا دل باہر آ جائے نکل کے، کلیجہ منہ کو آ جائے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابه الحکیم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنی اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ ہونے دے یا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برادرز، قبر کا مفہوم، قبر کا مطلب کسی چیز کو چھپانا یا دفن کرنا ہے۔ جیسے سورۃ عبس میں ہے فَأَقْبَرَ کا لفظ آیا ہے، اسی طرح جیسے اکبر، یہ بخاری میں ہے، امام بخاری نے یوں ایکسپلین کیا ہے اکبرت الرجل اذا جعلت له قبرا وقبرت دفنت، یعنی جب کوئی آدمی یعنی اس طرح سے کہے نا کہ میں نے اکبرت الرجل کہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کو دفن کیا۔ جب کوئی آدمی کہے کہ میں نے اس کے لیے قبر بنائی اور اسے قبر میں ڈالا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اسے دفن کیا، یعنی یہ اس کا مطلب ہے قبر کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، قبر کی زندگی کو برزخ یعنی پردے کی زندگی یا عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 100 ورس نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے، برزخ حائل ہے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد میت مٹی میں دفن ہو یا پانی میں غرق ہو یا درندے اسے کھا جائیں یا جلا کر اسے راکھ بنا دیا جائے، جہاں جہاں میت کا جسم یا جسم کے ذرات یا ذرہ ٹھہرے گا وہی اس کے لیے قبر کہلائے گی۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قبر کا مزہ چکھانا ہے نا، اگر کسی کو قبر کی فیل کروانی ہے تو چاہے کسی نے اس کو جلا کر راکھ بنا کر دریا میں بہا دیا ہے یا اڑا دیا ہے یا اس کو وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، کہیں پہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فیل کروا دیں گے۔ اللہ کو ہماری طرح کے اسباب نہیں چاہیے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد عذاب قبر جو ہے نا یہ برحق ہے، یہ ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے مینشن کر رہا ہوں کہ کیونکہ
آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری ایسی اینٹیز ہیں، کچھ ایسے فکر کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر یہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے دین میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں اس کا نام لے کے اس طریقے سے نہیں بتایا گیا عذاب قبر، یعنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا قبر میں کوئی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، وہ قرآن اور سنہ کو ایک خاص انداز میں، کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی سنہ کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، وہ قرآنیون ہیں، قرآنسٹس۔ کچھ ایسے ہیں جو ان کو نا بڑے خاص انداز میں اپنے چند کرائیٹیریاز کے مطابق سنہ کو ایک خاص وے میں انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور کچھ کو تو وہ سنہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، بلکہ چند ایک چیزوں کو سنہ کنسیڈر کرتے ہیں، باقیوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے سنت۔ تو بیسیکلی وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں ڈائریکٹ ایگزیکٹ نام لے کے نہیں کہا گیا، اس لیے نام لے کے تو بہت ساری چیزیں نہیں کہی گئیں، نماز کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں نہیں کہی گئی، ہمیں بتائی گئی، وضو کے حوالے سے بھی، اور بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، قرآن کی ایک ایکسٹینشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ ایکچولی آتھینٹک سنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کسے بتا رہے ہیں؟ اگر صرف قرآن تک محدود رکھنا ہے اپنے آپ کو، بس قرآن سے باہر کوئی دین نہیں ہے، اگر یہ کہنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین یعنی قرآن کو بیسکلی اپنی سیرت میں ایکشنز کے ذریعے سمجھایا ہے کر کے۔ تو کچھ ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایون قرآن سے بھی کچھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ علماء نے پورے آرٹیکلز لکھے ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن اور آتھینٹک سنہ سے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں ہمیں۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی وہ عورت اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس میں آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ برادرز پے اٹینشن ٹو دس، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے معتبر۔ یہ جو بات آپ نے سنی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے بعد سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ضرورت تھی ویسے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا کرائیٹیریاز ہے اس کے مطابق۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی پاک صاف پاک باز، اسوہ حسنہ ہے ان کا ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات دیکھیں تو بندہ امیجن نہیں کر سکتا۔ Why such a Nabi of Allah, such a messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے اتنی پناہ مانگ رہے ہیں؟ نمبر ایک، کم از کم ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے لیے وہ تعلیم کے لیے، کیونکہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو وہ خود کر کے دکھاتے تھے تاکہ ہم امت جو ہے وہ فالو کر سکیں، اور ہمیں احساس ہو کہ اگر ہمارا نبی جو بخشے بخشائے ہیں، جو سردار ہیں، اگر وہ اس چیز کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، وہ تو ہم کدھر ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہمیں کتنا سیریس لینا چاہیے۔ تو بردرز آج سے انشاءاللہ میں آپ کو بھی یہ ریمائنڈ کراتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی جو دعائیں مسنون دعائیں ہیں نا وہ شامل کر لیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی قبر اور عذاب قبر کی پہ دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے نکلے تو قبرستان میں ایک آواز سنی، قبرستان میں ایک آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں کو ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر کا معاملہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹیپل ٹائمز بہت زیادہ بتایا ہے اس کے بارے میں۔ بلکہ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں صحیح بخاری کی، اس میں تو ہمیں یہاں تک پتہ چلے گا کہ عذاب قبر یا قبر کے معاملات اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں وٹنس بھی کرا سکتے ہیں۔ یس، آپ نے کبھی کبھار کوئی واقعہ سنا ہوگا کہیں پہ کسی نے قبر میں کا ایک عجیب معاملہ دیکھا، تو ہم تو نہیں جج کر سکتے، لیکن یہ اس کا انکار بھی نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا ہے جو صحیح بخاری میں ریکارڈڈ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، اس نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ مرتد بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے،
کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا، جو کچھ میں لکھ دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے جب اسے موت دی تو عیسائیوں نے، چونکہ وہ مرتد ہو کے واپس عیسائی ہو چکا ہوا تھا، تو عیسائیوں نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے نکال باہر پھینکا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہوگا یقیناً صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا انہوں نے قبر کھود کے لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ تو عیسائیوں نے اس کے لیے دوبارہ نئی جگہ قبر کھودی اور پہلے کی نسبت زیادہ گہری کھودی اور لاش کو دوبارہ دفنا دیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا لوگوں نے کہ زمین نے اسے بھی باہر نکال کے پھینکا ہوا ہے، پھر نکال کے باہر پھینکا ہوا ہے۔ عیسائیوں نے پھر سوچا، الزام لگایا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا، لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے اس طرح کا۔ عیسائیوں نے تیسری مرتبہ اس کے لیے قبر کھودی اور اتنی گہری بنائی جتنی گہری وہ بنا سکتے تھے۔ صبح ہوئی، ایک دن بنا کے جا رہے ہیں، صبح یعنی اتنی محنت کون کرے کہ وہ کھودے اور نکال کے باہر پھینک دے، یعنی ان کے لیے بھی اس میں ایک طرح سے معجزاتی طور پہ ایک سبق آموز معاملہ تھا۔ تو اس سے زیادہ اتنی گہری کھودی جتنی گہری وہ کھود سکتے تھے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ زمین نے پھر اس کو نکال کے باہر پھینکا ہوا ہے، تو تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے، بلکہ اللہ کا عذاب ہے شاید، یہ انہیں محسوس ہوا۔ چنانچہ عیسائیوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اس سے ہمیں یہاں تک پتہ چل گیا کہ نہ صرف قبر کا معاملہ، عذاب قبر یا قبر میں نعمتیں اور اللہ کے انعام ہوتے ہیں، بلکہ وٹنس بھی کر سکتے ہیں لوگ قبر کا معاملہ، اللہ جس کو چاہے، اللہ کی حکمت۔ قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ ہم چند آیات دیکھتے ہیں قبر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کے بارے میں اور قبر کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یہ سورت نمبر 40 آیت نمبر 45 سے 46 ہے، 45 to 46۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ یہ آیت میں نے شروع میں بھی پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آل فرعون بدترین عذاب کے پھیر میں آگے جہنم کی آگ کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے ابھی تو وہ قبر میں ہے نا، یا کہیں پہ ہیں، ابھی قیامت تو نہیں آئی نا، تو قیامت میں تو سب نے اٹھائے جانا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آل فرعون بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے، اور ان کو صبح شام جہنم کی آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ ہو رہا ہے نا کہیں پہ، قیامت تو نہیں آ گئی ابھی تک، ابھی ہوا تو نہیں۔ جو لوگ ڈینائی کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے اس سے کہ کوئی معاملہ، کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی برزخ کی، کوئی پردے میں ایسی جگہ ہے جہاں پہ معاملہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ والا، اور ہمیں احادیث سے پتہ چل جاتا ہے وہ قبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا موت کے وقت ہی سے کچھ کافروں کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 ہے، 93 سورۃ الانعام۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جب وہ جان کنی کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی جب ان کی جان نکالی جا رہی ہوتی ہے اس تکلیف میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں انہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ روح جو ہے نا وہ چھپ رہی ہوتی ہے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے آگے جب عذاب ٹارچر آپ کو نظر آ رہا ہے تو جو بندہ جو ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، وہ کہتے ہیں کہ لاؤ، نکالو اپنی جانیں ان باتوں کی وجہ سے، ان باتوں کی کے کانٹیکس میں رسوا کن عذاب دیا جائے گا جو تم ناحق باتیں اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے، اللہ کے اوپر جو تم ناحق باتیں کیا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی آیت سے تکبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تکبر کہتے ہیں ایروگنس کو، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کو اللہ کی آیت پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، اللہ کا حکم پڑھ کے سنایا جا رہا ہے،
اور اس کو اس سے ڈرایا جا رہا ہے یا نصیحت کی جا رہی ہے، اور وہ اتنا ایروگینٹ ہے اس کو اثر ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو لیتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ دیکھیں نا، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو دو کیسز نارملی ہو سکتے ہیں، وہ بات بندہ آپ کی بڑے طریقے سے سنے گا اور آپ کی بات کو رسپونڈ کرے گا اگر رسپانس بنتا ہوگا، یا ایٹ لیسٹ سنے گا تو صحیح، توجہ تو دے گا، یا وہ بندہ جو ہے نا وہ کہیں اور دیکھ رہا ہے اور بالکل دھیان نہیں دے رہا آپ کو، اور آپ اس سے باقاعدہ مخاطب ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ اٹ از کائنڈ آف اے تکبر، ایروگینس نارملی، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ بات کر رہا ہے، دوسرا بندہ دھیان ہی نہیں دے رہا اس کی بات پہ، دس از ویری بیڈ۔ اللہ بات کر رہے ہوں اور بندے نے دھیان ہی نہ دیا ہو، بندہ دھیان ہی نہ دیتا ہو، this is what Allah is saying in this ayah وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اس کے وجہ سے کہ جو تم اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی بات تم نے سن لی اور اس کے بعد بھی تم نے اگنور کر دیا اس بات کو، this is big brothers, this is big۔ اچھا، کافروں کی روح قبض کرتے ہی فرشتے انہیں جہنم کے عذاب میں جھونک دیتے ہیں، کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ قبر میں کوئی اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرتے ہیں ان کا جہنم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 20 سے 28، آیات نمبر 20 سے 28 ہے، فرام 20 to 28۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعلم من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کافر جب موت کے وقت نا، جب فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہو رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی فرشتوں جب اس سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں موت کے وقت، تو فوراً سرکشی سے باز آ جاتے ہیں اس ٹائم پہ اور کہتے ہیں ہم نے تو کوئی برا کام ہی نہیں کیا، ہم نے تو نہیں کچھ غلط کیا۔ فرشتے کہتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بالکل، کیسے نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے تھے۔ تو پھر آگے وہ کہتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ بندوں کا معاملہ کہ جہنم، دیکھیں جہنم ورسٹ چیز ہے، قبر جہنم سے کم ہی ہے، رائٹ؟ یہ بات سب کو پتہ ہے؟ جہنم جو ہے نا، there's nothing can be worse than جہنم، no۔ اللہ نے جہنم کو ڈیزائن کیا ہے a place of punishment، جس سے لوگوں کو ڈرایا جائے، اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، کسی ایسے ویسے کسی ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر نے یا کسی نے جو ہے نا سین نہیں ڈیزائن کیا یہ۔ تو اللہ اگر ڈیزائن کریں گے نا کوئی چیز ٹارچر کے لیے جس سے بندہ ڈر جائے بری طرح سے، تو وہ واقعی ایسی چیز ہوگی کہ بندہ اس سے ڈر جائے گا، اور وہ ایسی چیز ہوگی کہ بندہ دیکھنا بھی نہیں چاہے گا اس کو۔ تو بات یہ کر رہے تھے ہم کہ کچھ لوگوں کا شاید معاملہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ اللہ کچھ ایسا معاملہ کر دیتے ہوں گے کہ قبر سے ہی ان کو نا جہنم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، یعنی قبر سے بھی ورسٹ عذاب۔ جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہوں گے اور کیسا ماحول ہوگا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انہیں کہتے ہیں جب وہ ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے اندر اور اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ النوح کی، آیت نمبر 25 مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ قوم نوح کے لوگ اپنے گناہوں کے جرم میں غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، فادخلوا نارا، وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، یعنی پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ اپنے گناہوں کے جرم میں وہ ڈوبے اور آگ کے عذاب میں داخل کر دیے گئے، آگ میں داخل کر دیے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر سکتے ہیں۔ آگ کا عذاب تو بیسیکلی تو جہنم میں ہوگا نا، بلکہ جہنم کو کئی جگہوں پہ مترادف اس کے آگ کے عذاب کے بھی اللہ، یعنی نار، اللہ کی جو آگ ہے اس سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو
ان سے بھی پتہ چلتا ہے ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف معاملات ہو سکتے ہیں قبر میں. جیسی موت ہوتی ہے جب بندہ قبر عالم برزخ میں ہوتا ہے قیامت سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ قبر کے عذاب کی, کچھ جو اس کی شدت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں نا ہمیں قرآن اور سنت میں پتہ چلتی ہیں, اس کے بارے میں ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے حسن 3383. حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رونا نکل گیا, یعنی کہ آنسو, حتیٰ کہ مٹی آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی جو نیچے مٹی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے بھائیو اس کے لیے کچھ تیاری کر لو. کہاں بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ قبر کے کنارے. He cried, he wept and he said کہ اس کے لیے کچھ تیاری کر لو. سنن نسائی کی حدیث ہے صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر اور فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے, قبروں میں آزمائش ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھے طریقے سے نبرد آزما, یعنی اس کو پاس کرنے کی, اس کو بیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی. ہم نے پہلی ایک حدیث پڑھ لی ہے, بلکہ ایک دو پڑھ لی ہیں. یہ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے ایک اور, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی, اللہم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. یا اللہ, جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب, میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں آگ کی گرمی اور عذاب, قبر کے عذاب سے. تو یہ ایک دعا ہے مسنون جو ہمیں پتہ چلی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا مانگا کرتے تھے. یعنی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ فوکس کریٹ کرتی ہے مزید, کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ایسی صفات سے پکار رہے ہیں جو اللہ کے مقرب بڑے بڑے فرشتے ہیں نا چند ایک, ان کا رب قرار دے کے اللہ کو پکار کے کہہ رہے ہیں, یا اللہ مجھے جہنم کی جو آگ ہے اس کی گرمی سے اور قبر کے عذاب سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ کون مانگ رہا ہے دعا؟ ہم مانگتے ہیں اتنی زیادہ دعا؟ ذرا اپنا جائزہ لیں قبر سے بچنے کے لیے. سبحان اللہ. برادرز, دس از واٹ وی آر ہیئر ٹو لرن. اللہ کی توفیق سے وی ہیو ٹو چینج, وی ہیو ٹو برنگ دیز تھنگز ان آور دعاز سیریسلی, اینڈ ڈونٹ بی لائک دیٹ کیا چند دنوں میں بھول جائیں. ابھی سٹارٹ کریں اور چند دنوں میں شیطان بلا دے ہمیں. اور یہ میں اپنے آپ کو خود بھی کہہ رہا ہوں. تو وی ہیو ٹو ٹیک دیز تھنگز سیریسلی, کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے بلکہ ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا, یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم ابھی اوپر زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا, زمین سے ہم 5-6 فٹ نیچے جانے میں, قبر کے اندر دفن کر دیے جانے میں, سفید کفن میں لپٹے ہوئے سیدھے ایسے پڑے ہونے میں, عام طور پہ ہماری جو ابھی کا جو مومنٹ چل رہا ہے نا ٹائم, اس سے 10 سے 15 گھنٹوں کے فاصلے پہ ہوتا ہے وہ. میری بات کو سمجھیں, غور کریں, میری بات سمجھ آئی؟ ہمارا جو ابھی کا وقت چل رہا ہے نا, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا ہماری زندگی موت, ہماری زندگی کب ختم ہو جائے, ہماری موت کب آ جائے, ہمیں نہیں پتا ہم آج نکلیں گے, گھر پہنچ سکیں گے کہ نہیں. ہمیں پتا ہے, سب کو بلیف ہے اس چیز پہ, سب کا یقین ہے اس چیز پہ 100%. سب کا ہے یقین کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم آج گھر بھی پہنچ سکیں گے کہ نہیں, یا بلکہ اس لیکچر کے اینڈ تک, بلکہ اگلے مومنٹ تک بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں. ہم نے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں, فٹ بالر کھڑا ہوا ہے فیلڈ میں, جھکتا ہے نیچے, سیدھا کھڑا ہوتا ہے, از گون, ہی ڈائیڈ. ہم نے اور کلپس دیکھے ہیں, ہم ویڈیو پہ مشاہدہ کر سکتے ہیں آج کل کہ بندہ اسپیکر پہ کھڑا ہوا ہے اور بات کر رہا ہے مجمع سے, اور آنکھیں اوپر چلی جاتی ہیں, ہی ڈائیڈ ایٹ دا اسپاٹ. وہ گھر سے یہ سوچ کے آیا ہوگا, یا اپنے بیوی بچوں کو یا گھر والوں کو یہ ہنٹ دے کے آیا ہوگا کہ شاید یہ میرا آج آخری دن ہو. اللہ اکبر. ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے نا, ہمیں اپنا ہر اچھا کام نا, رمضان, ہر نماز اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمیں ہر نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ہے نا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو. بہت سارے لوگوں کی ہوئی ہے, آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, ان ایکسپیکٹڈلی دے ڈائڈ. میرے اپنے یونیورسٹی فیلوز جاب کر رہے ہیں بڑے نون اداروں میں اسلام آباد میں, اور ہمارا پرانا وقت گزرا ہوا ہے, اچانک ایک دن خبر ملی وہ فوت ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اور آپ لوگوں نے بھی ایسا سنا ہوگا اپنی فیملی میں, دوستوں میں, محلے میں, کہیں پہ کوئی ینگ بندہ, کوئی ینگ نوجوان, کوئی بچہ, کوئی کمانے والا بندہ 40-50 سال کی عمر, معاملات چل رہے ہیں بچوں کی, یونیورسٹی کے وہ کر رہا ہے بندوبست, شادی کے بندوبست کر رہا ہے, ہی ڈائڈ امیڈیٹلی. سب کچھ وہیں کا وہیں رہ گیا. We have to do our good deeds by reminding ourselves کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری ہو. جب آپ کسی نماز کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا, ہو سکتا ہے یہ میری نماز آخری ہو, واللہ جو خشوع آپ کی نماز میں آئے گا نا, you are gonna enjoy that. اور جب آپ وہ انجوائے کر لیں گے نا نماز کا خشوع, you would be craving to get the same khushu, the same feeling that you had in that salah, and it may change your life forever afterwards, اللہ کی توفیق سے. تو بردرز یاد رکھیں کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی جو وقت چل رہا ہے, جیسے ابھی 9:17 ہو رہے ہیں میری گھڑی پہ, لیٹ سے 9:15 ہو رہے ہیں. میری اگر موت ابھی لکھی ہے نا, ابھی کہیں میری اگر موت ہو جاتی ہے اللہ عالم, تو میں یہ جو زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں 4-5 فٹ, میں زمین کے نیچے 5-6 فٹ جانے میں کتنا فاصلہ ہے, کتنے گھنٹے ہوں گے تقریباً 10 گھنٹے 15 گھنٹے میکسیمم 20 گھنٹے. ہم سب کی زندگیوں میں ہمارے سے 20 گھنٹے کے فاصلے پہ چلا آ رہا ہے یہ معاملہ کہ ہم اگر ہماری ڈیتھ ہوگی تو ہم 20 گھنٹے بعد ہمارے گھر والوں کو they cannot do anything else, they will have to bury us down in the grave actually, قبر میں. ہم سب کی یہ ریالٹی ہے. so always remember قبر. یہ آپ کو اللہ سے ڈرنے میں بہت مدد دیتی ہے. کچھ ایسے کام ہم سے ہو جاتے ہیں جو ہمیں بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے, ہمارا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, you have to get yourself out of this. تمہیں یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے, تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, یہ تمہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے, شرم کرو, خوف کرو. جب ہم یہ نالج سنتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں نا یہ واقعات اور یہ احادیث, تو ہمیں تھوڑی سی سپورٹ ملتی ہے, ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم توبہ کر لیں, چھوڑ دیں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کس وقت ہمارا معاملہ ختم, ہمارا اس دنیا کا معاملہ ختم ہو جانا ہے, اینڈ ہو جانا ہے, اور ہم نے تیاریاں شروع ہو جائیں گی ہمیں قبر کے نیچے دفنانے, قبر میں دفنانے کی, زمین کے نیچے. اگلی حدیث سنیں آپ, سبحان اللہ, صحیح مسلم کی حدیث. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا, یہ بریکٹ میں ہے بائی دا وے یہ بات, کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنوا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈرنا نہ ہوتا کہ تم دفنانا ہی چھوڑ دو گے ڈر سے. دیکھیں اگر نبی, اللہ کا نبی یہ بات کر رہے ہیں نا, تو ایسا ہی ہونا تھا. ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ قبروں میں دفنانا ہی چھوڑ دیں گے, ابھی سوچ سکتے ہیں, ویسے ہی عام طور پہ نہیں, آپ کہیں گے یار دفنائیں گے کیوں نہیں ہم, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم سن لو نا وہ آوازیں, تو مجھے خدشہ ہے کہ تم دفنانا ہی چھوڑ دو گے, تم اتنے ڈر جاؤ گے. سو وی ہیو ٹو ٹیک ہیڈ. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے 3378. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. غور سے سنیں برادرز, میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان اللہ کے خوف سے, وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, اور اسے یعنی چرچرانا لکھا ہوا ہے, آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے, اور اسے چرچرانا ہی چاہیے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر, یعنی یہ تقریباً 3 انچ بنتی ہے, 3-3.5 انچ بنتی ہے 4 انگلیوں کی جگہ, 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے سجدہ نہ کر رہا ہو. یس, اللہ کے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے. اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں, بردر سنیں پلیز, سب سنیں, اپنے
جتنے بھی کان ہیں 4 5 15 16 کان کھول کے سنیں واللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, حسن حدیث ہے یہ, کہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور تم بہت زیادہ روتے اور تم بستروں پہ اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے, اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے, اگر تم وہ چیزیں جان جاؤ جو میں جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ باتیں بتا رہے ہیں, they are 100% true, ایسا ہی ہوتا. بٹ دس لائف از اے ٹیسٹ. اللہ نے پردے میں رکھی ہیں چیزیں اور ہمیں نالج اپنی کتاب اور سننا میں دے دیا ہے اور ہمارے پہ چھوڑ دیا ہے, چوائس ہماری ہے. اچھا, یہ حدیث سن کے صحابہ کا کیا ہوتا تھا ریاکشن؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. یعنی اتنا خوف ان کو صحابہ کو طاری ہوتا تھا یہ چیزیں سن کے. اچھا برادرز, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم ان کو اب دیکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے, جن کی وجہ سے نا قبر میں عذاب ہوتا ہے. گناہ کبیرہ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں یا بہت آسان ہوتی ہیں لیکن ہم دھیان نہیں دیتے, ان کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. سنیں بردرز, اور کسی بہت بڑی بات پر نہیں, یعنی بڑی بات ان اے سینس کہ کوئی بہت مشکل بات نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے. پھر فرمایا ان میں سے ایک نمیمہ چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا, پیشاب کی چھینٹیں اپنے اوپر کپڑوں پہ کہیں پہ بھی ناپاکی, وہ جب پیشاب کی چھینٹیں پڑ جائے تو ناپاک ہو جاتے ہیں کپڑے بھی اور آپ بھی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. بردرز, چغلی کیا ہوتی ہے؟ چغلی از ناٹ بیک بائٹنگ, اٹس ناٹ ریئلی غیبت. غیبت از ڈفرنٹ. غیبت تو ہوتی ہے کسی کے پیٹھ پیچھے آپ ایسی بات کریں برائی جس کو اگر آپ اس کے سامنے کریں تو اس کو بڑا برا فیل ہوتا. لیکن چغلی کیا ہوتی ہے؟ ہوتی پیٹھ پیچھے ہی عام طور پہ, لیکن چغلی یہ ہوتی ہے کہ ویسے ہی ادھر کی بات ادھر کر دینا, ادھر کی بات ادھر بتاتے رہنا. عام طور پہ ہمارے ہاں شاید خواتین میں زیادہ ہوتی ہے, اللہ عالم, کیونکہ وہ گاسپنگ کی عادت ہوتی ہے نا, بہت زیادہ باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جانا جب, تو پھر باتیں ڈھونڈنی بھی تو پڑتی ہیں نا, کیا کریں. تو ادھر کی بات ادھر کر دینا, ادھر کی بات ادھر کر دینا, اس سے کیا ہوتا ہے اکثر انتشار پھیل جاتا ہے. آپ کسی کو کسی بات کا پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کو اٹ وڈ برنگ نو بینیفٹ کہ آپ کسی کی یہ والی بات نہ اس کو ویسی بتا دیں. اس سے صرف یہی ہوگا کہ اگلے کی شاید پردہ پوشی خراب ہو جائے گی, پردہ دری ہو جائے گی اور کچھ اور پرابلمز ہو جائیں گے. چغلی سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے صرف وہ چیزیں منع کی ہیں جن سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو چغلی کیا ہوتی ہے؟ ویسے ہی ادھر کی باتیں ادھر لگا دینا, ادھر کی ادھر لگا دینا, ایسے ہی خام خواہ. ہمارے ہاں نائی اس معاملے میں مشہور ہے, مطلب سوٹو سے ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے کہ جی نائی جو ہے نا, وہ چونکہ پورے محلہ پورے سوسائٹی کے لوگ سارے ان کے پاس آتے ہیں, تو ہر بندے کی بات کچھ جانتے ہوتے ہیں, تو وہ اٹ ہیپنس کہ وہ شاید ایک کی بات دوسرے کو سنا دیتے ہیں, دوسرے کی بات اس کو سنا دیتے ہیں کہ جی آپ کا کیا خیال ہے, وہ صاحب ایسے ہوتے ہیں, ان کا یہ معاملہ ہے. بھائی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو بتانے کی, آپ ادھر کی بات ادھر کیوں بتا رہے ہو خام خواہ. اور اس کا پردہ رکھنا تھا آپ نے, وہ آپ نے کھول دیا ہے پردہ خام خواہ میں. ہم سب پسند کرتے ہیں کہ ہماری ساری باتیں جس میں نہ بھی کچھ برا ہو, ہماری باتیں سب باقی لوگوں کو پتہ چلتی جائیں, پسند کرتے ہیں ہم. اس کا مطلب ہے یہ فطرت میں ہماری, ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ, رائٹ. اور پیشاب, اللہ اکبر, یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے, اللہ تعالیٰ پاکی کی ایبسلوٹ لیول پہ ہیں. اللہ اتنے پاک ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پاک دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی پسند کرتے ہیں. خوبصورتی اچیو ہو سکتی ہے گندگی کے ساتھ, ناپاکی کے ساتھ؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یعنی پورا وجود خوبصورت ہونا چاہیے نا, صرف ظاہری نہیں. اور اللہ کے سامنے تو اندر اور باہر دونوں سامنے ہیں اللہ کے. اگر کہیں پہ ناپاکی نہیں بھی نظر آ رہی تو اللہ کو نظر آ رہی ہے. اللہ جمیل
وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی پسند کرتے ہیں. You cannot achieve خوبصورتی اور جمال without پاکی، صفائی، ستھرائی. You cannot. اللہ loves صاف ستھرا رہنا، بندوں کا پاک رہنا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ المدثر میں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں. اور ایک اور بات ذہن میں آ گئی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سنتے ہیں ہم اکثر اپنے معاشرے میں نا یہ بات، آپ کسی کو کہیں نا، اپنے کسی دوست کو، کولیگ کو، فلانے کو ادھر ادھر کہ یار نماز کا ٹائم ہے تم بھی آ جاؤ، یا کسی اور کو کہہ دیں آپ، تو ہم یہ جملہ سنتے ہیں اکثر، یار کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کپڑے صاف نہیں، کپڑے پاک نہیں ہیں. سنتے ہیں؟ اللہ اکبر. بردرز، اللہ نے یہ الاؤ ہی نہیں کیا کہ آپ ناپاک کپڑوں کے ساتھ چلے پھریں، ادھر ادھر بیٹھے رہیں کہیں پہ، انلیس انٹل کوئی ویلڈ عذر ہو. بس اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں تو یو آر سپوز ٹو فائنڈ مینز ٹو کلین دیٹ. وہ جو ناپاکی لگی ہے، نجس، اس کو صاف کریں پراپر طریقے سے، جو طریقہ شریعت میں ہے اس کو صاف کریں. یا اگر پورے کپڑے چینج کرنے کی ضرورت ہے، یو آر سپوز ٹو لیو دیٹ ایکٹیویٹی، سم ہاؤ فائنڈ اے مینز ٹو چینج دیٹ، ٹو ایٹ لیسٹ وہ نجس اپنے اوپر سے دور کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. انلیس اینڈ انٹل کوئی ویلڈ عذر ہے کہ آپ کر نہیں سک رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آرڈر دیا ہوا ہے. اور بائی دا وے اکثر لوگوں سے آپ پوچھیں نا کہ کیا ہوا ہے، مطلب کپڑوں کو کیا ہوا ہے آپ کے، تو وہ پھر جواب ملتا ہے وہ میں کام شام کر رہا تھا، گاڑی دھو رہا تھا، تو چھینٹیں چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں ادھر ادھر، گندی چھینٹیں پڑی ہیں. بھائی ہر گندی چھینٹ، ہر گند جس کو ہم گند سمجھتے ہیں اس سے ناپاک نہیں ہو جاتے کپڑے. کپڑے صرف ناپاک ہوتے ہیں نجس اگر کپڑوں پہ لگ جائے، مطلب پیشاب یا کوئی ویٹ فارم میں نجس، کسی ایون برڈ کی جو ہے بٹ ہوتی ہے وہ بھی اگر گر جائے، اس طرح کی کہ وہ جذب ہو جائے کپڑوں میں، اس طرح سے صرف کپڑے ناپاک ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ دھو رہے تھے کوئی گاڑی یا کوئی اور چیز، کام کر رہے تھے ایز اے مکینک، تو کوئی گریس لگ گئی ہے، کوئی مٹی، چھینٹیں مٹی سے پڑ گئی، مٹی تو پاک کر دیتی ہے ایون. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے پسند کیا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب تم نماز کے لیے آؤ خاص طور پہ مسجد میں تو اپنی زینت کے ساتھ آؤ، زینت والے کپڑے، وہ کپڑے جو تم کہیں اور کسی اچھی جگہ پہ جانے کے لیے پہننا پسند کرتے ہو، ان کو پہنے بغیر وہاں جانا پسند نہیں کرتے. اللہ نے یہ پسند کیا ہوا ہے. یہ ایک اور بات ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر مجبوری ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، نماز کا ٹائم کم ہے، آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میرے یہ کپڑوں پہ آئل لگا ہوا ہے، گندے ہوئے ہوئے ہیں، مکینک ہوں میں، یہ ہوں وہ ہوں، مٹی لگی ہوئی ہے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا. صرف اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو آپ نماز آپ کو اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، اور جلدی سے چینج کرنے چاہیے، صاف کرنی چاہیے اور کرنا چاہیے. عام طور پہ اگر کسی جگہ پہ کوئی نجس لگ جائے نا، ناپاکی کپڑے پہ تھوڑی سی جگہ پہ، تو اس کپڑے کو اتار کے یا کسی طریقے سے اس کو علماء بتاتے ہیں کہ 3 دفعہ دھوئیں، نچوڑیں، 3 دفعہ رگڑ کے دھوئیں اور نچوڑیں، انشاءاللہ پاک ہو جائے گا. کچھ اور کیسز ہیں کتے کے چاٹنے وغیرہ کے، اس میں ذرا ڈفرینٹ ہے، مٹی اس میں استعمال کرنی پڑتی ہے، اس کا طریقہ علیحدہ سے ہے. بہرحال جو بھی طریقہ ہے، جو چیز ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کو فوراً کپڑے پاک کرنے ہیں. یو کین ناٹ اسٹے ان انکلین، یعنی ناپاک کپڑوں میں آپ زیادہ دیر تک نہیں رک سکتے، آپ کو الاؤڈ نہیں ہے زمین میں پہ چلنا پھرنا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. ایک اور حدیث ہے کہ اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی ہے، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. سو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. خیانت، بہت سارے جو جتنے بھی کبائر ہیں نا، وہ عام طور پہ ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن چند ایک احادیث ہیں جن میں پرٹیکولر واقعات سامنے آئے ہوئے ہیں. امانت داری ایمان کی علامت ہے، رائٹ. یہ نا کبیرہ، یہ بہت سیریس چیزوں میں آتا ہے. امانت داری، امانت کی پاسداری کرنا، ٹھیک ہے. یہ اس میں خیانت کبائر میں شامل ہے. کبائر کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو، رائٹ. حدیث ہے سنن نسائی کی حسن حدیث ہے 862. سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز عصر کے لیے قبیلہ بنو عبد الاشہل میں تشریف لے جاتے تھے،
اور مغرب تک ان کے ہاں ٹھہرتے اور باتوں میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی مغرب کی نماز کے لیے چلے جا رہے تھے۔ ہم بقی یعنی بقی جو ہے نا وہ مدینہ کا قبرستان ہے، جو قبرستان کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اف لک اف لک، یعنی تم پہ اف ہے، تم پہ اف ہے۔ وہ قبر، کسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے، یعنی تم پہ افسوس ہے، تم پہ افسوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کے میرے اندر، ابو رافع رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، میرے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ قبرستان سے گزر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کہا ہے اف لک اف لک، کسی کے بارے میں کہا ہے، انہیں کلیئر نہیں ہوا کس کے بارے میں۔ صحابہ کرام بہت کانشیس ہوا کرتے تھے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باتوں کے بارے میں، اور اپنے آپ کو فوراً سمجھنے لگتے تھے کہ میں تو نہیں ہوں کہیں، میرا معاملہ تو نہیں ہو رہا۔ اتنا ان کا عاجزی کا لیول ہوتا تھا، اتنا وہ اپنے آپ کو نا اسکلونٹی کے قابل سمجھتے تھے، وہ کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا پاک باز فن خان نہیں سمجھتے تھے جیسے ہمارے ہاں آج کل کے دور میں کچھ لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کے میرے اندر خوف پیدا ہوا، اور میں تھوڑا پیچھے ہٹ کر سوچنے لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ پریشان ہو گئے ہیں تو فرمایا مالک، یعنی تمہیں کیا ہوا ہے، امش چلو۔ میں نے عرض کی آقا آپ کی بات سن کے میں رکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ میں نے عرض کیا آقا ابھی آپ نے مجھے اف کہا ہے۔ تو فرمایا نہیں، میں نے تمہیں نہیں کہا، بلکہ فلاں کو کہا ہے، میں نے اسے اپنے قبیلے کے صدقات اور وصول کرنے کے لیے بھیجا، اس نے ایک دھاری دار چادر اس میں سے چرا لی، اب اسی جیسی آگ کی ایک چادر اسے پہنائی گئی ہے قبر میں۔ سبحان اللہ، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، دیکھیں جھوٹ بولنا، زنا، ناپاکی میں یعنی رہنا، نماز قائم نہ کرنا، نماز چھوڑنا، عہد کی پابندی نہ کرنا، ٹھیک ہے، عہد شکنی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جو سیریس گناہ ہیں، کبائر، قتل کرنا، ان سب سے نا اللہ کا غصہ اس کو دعوت ملتی ہے، اور اللہ کے غصے کو دعوت مل گئی تو قبر جو ہے نا ایک عذاب کی پہلی کڑی ہے، پہلا سٹیپ ہے، وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کے عوض بڑی سخت ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی سمجھ ہماری ہونی چاہیے کہ قیامت اور اللہ کے سامنے حساب کتاب سے پہلے ہی نا ہماری ایک سٹیپ ہے جہاں پہ بہت سخت قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ اس میں جو میں نے ابھی اگلی چیزیں جو ڈسکس کرنی ہے نا وہ یہ ہے، ہم نے جو ملک القبر ہیں یعنی قبر کے جو فرشتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ دو جو مشہور ہیں، مین، بالکل، منکر نکیر، ان کے بارے میں کچھ احادیث ہیں بہت یعنی سیریس قسم کی جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ان کے بارے میں، ان کے سوال و جواب کے بارے میں، اور کس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا اور کیا چیز بچائے گی، وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ منکر نکیر، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت دفنائی جاتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کی میت دفنائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ کس رنگ کے؟ بلیک کلر، نیلی آنکھوں والے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ دونوں میت سے پوچھتے ہیں تم، یعنی ہم نے باقی احادیث میں 3 سوال اور بعد میں ایک چوتھا کمنٹ ہوتا ہے ان کا، وہ بھی سوال کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن وہ اصل سوال نہیں ہوتا جو اصل کریکولم وہ لے کے آئے ہوتے ہیں 3 سوالوں کا۔ لیکن اس حدیث میں صرف یہ مینشن ہوا ہے کہ تم اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اچھا، اسی طرح طبرانی کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم اس کی تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ تمہارے پلٹنے پر، یعنی یہ بریکٹ میں ہے یہ بات، تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا، یعنی قدموں کی جو ٹاپ ہوتی ہے نا، جو قدموں کی آواز ہوتی ہے جب لوگ قبر میں دفنانے کے بعد جو بھی وہاں معاملہ ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد واپس مڑتے ہیں، تو یہ احادیث میں، ملٹیپل احادیث میں اس سچویشن بتائی گئی ہے
جو ہم نے موت میں کے ٹاپکس میں ہم نے کچھ احادیث کی تھیں، ان میں بھی یہ ڈسکس ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا اب جب پلٹنے لگے ہیں، واپس جانے لگے ہیں. اس کے پاس منکر نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کے بڑے دیگچے کے برابر ہیں. امیجن دس، منکر نکیر تانبے کی بڑا دیگچہ جو ہوتا ہے نا اس کے طرح کی آنکھیں ہیں. دانت جو ہے نا وہ سینگ کی طرح ہے، گائے کا جو سینگ ہوتا ہے نا اس کی طرح ہے. اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے. Now try to imagine this and remember you are not sitting in a halakha or in some PWD's market. کسی ریسٹورانٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کدھر بیٹھے، کدھر ہوں گے، کدھر کی بات ہو رہی ہے؟ وہ قبر کا جو گڑھا ہے خالی، جس کو سوچ کے بندہ لرز جاتا ہے کہ I will be alive there. وہاں پہ آئیں گے آپ کے پاس اکیلے دو، ہمارے پاس، کیا ہم ہینڈل کر سکتے ہیں؟ صرف ان کا آنا ہی ہینڈل کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. ہاں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے اللہ کے بندے تھے، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا، کیونکہ وہ حدیث میں آیا ہے. اور دونوں اس کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے اور تمہارا نبی کون تھا. اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث ہے جسے مسند احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے. حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن آدمی کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر اسے اس کی جگہ یعنی قبر میں لوٹایا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے آتے ہیں. مزید ڈسکرپشن، یعنی وہ ایسے وحشت امیز انداز میں انٹری ہوگی ان کی کہ وہیں سے نا انسان کا جو کامیاب ہوا ہوگا نا ٹیسٹ میں اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیں گے، وہاں پہ اس کے لیے آسانی ہوگی. ایسی احادیث آئیں گی. اور جو فیل ہو گیا نا اس کے لیے یہ آپ سوچ سکتے ہیں کیسی کیفیت ہوگی. اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنے بالوں سے زمین رونتے ہوئے آئیں گے. واللہ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ، ہاؤ وڈ اٹ بی، کیسے ان کے بال ہوں گے. بال سوچ کے ہمارے یہ نرم و ملائم بال ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا، بال اللہ عالم، اللہ کی تخلیق. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، اپنی تخلیق کو بنا دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں. اپنے بالوں سے زمین رولتے ہوئے آئیں گے اور مومن آدمی کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اے فلاں تمہارا رب کون ہے. اور کافر کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے اور اپنے بڑے بڑے ہونٹوں سے زمین کو ایسے یعنی زمین کو اس میں ہلچل مچاتے ہوئے. ہونٹ یعنی عجیب ڈسکرپشن، بالوں سے زمین روندی جا رہی ہے اور ہونٹوں سے زمین کا یعنی اس کو مسل رہے ہیں، زمین کو جو ہے نا اس میں نشان پڑ رہے ہیں. کیسے ہونٹ ہوں گے، اللہ اکبر. اور ان کی آواز گرجتے ہوئے بادلوں کی طرح ہوگی. آپ ذرا وہ کبھی کوئی مومنٹ یاد کریں جب کبھی آپ بارش ہو رہی ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے اور ایسی وحشت ناک قسم کی بادلوں کی کڑک کی آواز آتی ہے کہ سب ایک دم جہاں کھڑے ہوتے ہیں رک جاتے ہیں اور استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا سب کچھ یاد آ جاتا ہے. اس ٹائم لرزا دیتی ہے آپ کو. اصل میں نا اللہ نے مثال دی ہے بادلوں کے گرجنے کی قرآن میں بھی. بادلوں کے گرجنے میں نا وہ جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس میں ہم انسانوں نا ہم اس سے لرز جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ نے بنایا ایسا معاملہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بتا رہے ہیں جہاں آپ اکیلے، آپ امیجن کریں آپ رات کا ٹائم ہے، گھر میں ہیں، اپنی بیسمنٹ میں ہیں گھر کے اور بجلی چلی گئی ہوئی ہے اور آپ کوئی چیز لینے گئے ہوئے تھے اور اچانک وہ کڑکدار بادلوں کی آواز آئی ہے باہر اور آپ اکیلے ہیں. ہاؤ وڈ یو فیل؟ وڈ یو لائک ٹو بی ان دیٹ سچویشن؟ وڈ یو لائک ٹو بی کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں؟ وڈ یو لائک ٹو بی؟ آئی تھنک نو باڈی لائکس ٹو بی ان دیٹ سچویشن. ٹھیک ہے، امیجن کریں قبر کے گڑھے میں اندھیرے جگہ پہ ایسی انٹری ہو دو فرشتوں کی، بلیک کلر کے، ایسے آنکھیں ہوں، دانت ایسے ہوں، ہونٹ، بال، اور وہ بولیں کہ بندہ کا دل باہر آ جائے نکل کے، کلیجہ منہ کو آ جائے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بچائیں ہمیں ان سے. اور ان کی آنکھوں میں چندھیا دینے والی چمک ہوگی. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فیس دیئر آئیز، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے.
آپ امیجن کریں بلیک کلر کا فیس جس کی آنکھوں سے تیز لائٹ نکل رہی ہو اور آپ اندھیرے کمرے میں اور وہ آپ کے سامنے آ جائے. وڈ یو بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ؟ یہ اللہ نے ڈیوائس کی ہیں چیزیں. یہ ہم اگر اللہ نے کسی کو ڈرانا ہے نا، انسان کو کہیں پہ ڈر کا عذاب دینا ہے تو اللہ کرا سکتے ہیں. کوئی اتنا بڑا فن خان نہیں آ سکتا جو کہ جی مجھے کچھ نہیں ہوگا. جی صرف اس کو کچھ نہیں ہوگا جس نے اپنا امتحان دنیا میں اللہ کی توفیق سے پاس کیا، اللہ کا بندہ بنا رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ثبات دیں گے، ثابت قدمی دیں گے وہاں پہ. اور وہ اس سے پوچھتے ہیں اے فلاں بتا تیرا رب کون ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال آگے شروع ہو جائیں گے، لمبے سوال. یہاں پہ یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چند ایک احادیث میں ہم نے منکر نکیر کی جو کیفیت ہے، جو ان کی فزیکل ڈسکرپشن ہے، اس کی تھوڑی سی ہم نے جھلک امیجن کی ہے احادیث سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نا ہمارے اوپر اثر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خالی پڑھ کے سن لینے سے فائدہ نہیں ہوتا اتنا. ہاں یہ کم از کم فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے نالج میں وہ چیز آ گئی ہے، لیکن وہ بھی بندہ بھول بھلا جاتا ہے. بردرز فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز سنیں نا، اس کا اثر لیں. اثر لینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے وہ سنا ہے نا، یو کی ناٹ اسٹے اگنورنٹ. جیسے ہم نے وہ آیات پڑھی نا، ان آیاتی تستکبرون، کہ وہ اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اللہ کی آیات سے ایروگنس شو کرتے تھے. جیسے ہم نے اس کا مطلب سمجھا ہے نا کہ اللہ کی آیات آپ نے سن لی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیریس فرمان یا حدیث آپ نے سن لی، سیریس ترین، اور آپ کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا. یو آر جسٹ the same as you were before. That is kind of a تکبر. That is kind of an arrogance towards that commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, that ayah or that commandment of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم مومن ایسے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ چیزیں سن لیتے ہیں نا، ہمیں ہمارے اوپر ان کا اثر ہونا چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تو نہیں بتائی نا، یہ کوئی سٹوری تو نہیں ہے، یہ کسی ناول سے میں پڑھ کے تو نہیں سنا رہا آپ کو نا، نہ کسی ہالی ووڈ کی مووی سے کوئی سین بتا رہا ہوں. دے ڈونٹ میٹر. وہ آپ کوئی بھی سین دیکھ لیں وہاں پہ بڑا عجیب سا ڈرونا سا بنا ہوگا، اٹ ڈزنٹ میٹر، بیکاز اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر ایکچولی کہ وہ کوئی بنا لیں ایسا سین یا نہ بنائے، یا آپ کے نالج میں کوئی ایسی چیز آ جائے نہ آ جائے. لیکن ان کو چیزوں کو ہم اس طرح نہیں لے سکتے جیسے کوئی ہالی ووڈ کی مووی کا سین ہم نے سن لیا یا دیکھ لیا. یہ چیزیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ وی absorb them، اور ہم اس کا اثر لے کے سیدھے ہو جائیں. اگر ہم سیدھے نہیں ہو رہے نا، اگر ہم یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں یا کہیں سے بھی سنتے ہیں ہم یہ باتیں، کسی جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ سنتے ہیں اور ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے بہت بڑی پرابلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ probably we are falling into the category of those who are having this symptom an آیاتہ تستکبرون، کہ وہ اللہ کی آیات سے تکبر کر رہے ہیں، ایروگنس شو کر رہے ہیں. اللہ کی بات تمہیں بتائی جا رہی ہے بھائی، اور تم نے سیریس نہیں لیا اس کو. یہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے کسی ایسے ویسے فارغ بندے کی بات، کوئی فارغ سا بندہ آپ کو کوئی بات کہتے تو آپ سیریس نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بردرز، ہم نے یہ جو چیزیں آج پڑھی ہیں، پلیز ٹرائی ٹو ریممبر دیم، ٹرائی ٹو کیپ ان مائنڈ، ٹیل اٹ ٹو ادرس. کیونکہ لوگوں کو بتانے سے، اپنے گھر والوں کو جا کے بتائیں، اپنے بہن بھائیوں کو، وائفس کو، دوستوں کو، جس کو بھی آپ بتا سکیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ریمائنڈ ہوتا ہے، آپ کو یاد، اس کی یاد دہانی ہوتی ہے، آپ کی میموری میں یہ زیادہ جگہ بنا لیتی ہے اور اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. لوگوں کو دعوت الاسلام کریں. اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہ جو لیکچرز ہیں انشاءاللہ یہ ایڈیٹنگ کے بعد یہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے، تو وہاں سے آپ دوبارہ ریمائنڈر بھی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لوگوں میں پھیلائیں. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا ہے یہاں پہ، ہم سب کو، میں اپنے لیے سب سے پہلے یہ بات کہتا ہوں اور پھر کسی اور کے لیے، کہ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو بھی بات یہاں خیر کی کہی گئی وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی غلطی کوتاہی ہے وہ میری اپنی نفس کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ. وما علینا الا البلاغ. بارک اللہ فیکم.